السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 21 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 25 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دھامی کابینہ کی پہلی میٹنگ میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی تجویز پاس۔ اتراکھنڈ سرکار کی پہلی کابینہ میٹنگ میں پارٹی تنظیم نے حکومت کا ویژن لیٹر وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کو سونپا۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ہم نے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ ہم یکساں سول کوڈ لائیں گے۔ ہماری ریاست بھی 2 بین الاقوامی سرحدوں سے متصل ہے، ایسے میں ضروری ہے کہ اتراکھنڈ میں ایسا قانون ہو جو سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ ہم سوسائٹی اور قانونی ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کمیٹی مسودہ تیار کرے گی اور اس یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے گی۔ آرٹیکل 45 کے تحت ریاست کو اپنا اختیار حاصل ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جلد نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوا کے بعد اتراکھنڈ یکساں سول کوڈ لانے والی ملک کی پہلی ریاست ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمبلی اجلاس کی تجویز بھی کابینہ کے پاس ہے۔ معروف ملی سماجی کارکن مولانا محمود احمد خان دریابادی نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ میں ابھی یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ نہیں ہوا ہے، ابھی صرف ایک کمیٹی بنانے کا اعلان ہوا ہے جو ڈرافٹ تیار کر کے پیش کرے گی، پھر ریاستی حکومت اگر مناسب سمجھے تو اسمبلی میں پیش کرے گی۔ ریاست کے دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد ریاست وہ مسودہ مرکز کو بھیجے گی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پھر مرکزی حکومت غور کر کے اس مسودے کو پارلیمنٹ میں پیش کر سکتی ہے، وہاں بھی دونوں ایوانوں سے پاس کرانا ہوگا۔ پرسنل لا جو کہ دستور میں دیے ہوئے بنیادی حقوق میں سے ہے، اس لیے ریاستی حکومت اس سلسلے میں تنہا کوئی قانون بنانے کی مجاز نہیں ہے۔ ویسے تو دستوری حقوق کے خلاف پارلیمنٹ بھی قانون نہیں بنا سکتی، لیکن اگر اکثریت کی بنیاد پر کوئی ایسا قانون بنا بھی دیا جاتا ہے تو عدالت سے رد کرایا جا سکتا ہے۔ مولانا محمود دریابادی نے یہ بھی کہا کہ ہاں سو کی سیدھی بات ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زمانہ ہے، اس لیے آگے کی جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دیش میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے بلکہ کم از کم 300 پرسنل لا پر عمل کرنے والی اقوام بھی ہیں، ان کا رد عمل بھی آنے دیجیے۔ ابھی سے ساری لڑائی اپنے سر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈرافٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ غیر مسلم شخص نے مسلم نام سے فیس بک اکاؤنٹ بنا کر پھیلائی نفرت۔ ہندو مسلم منافرت میں سوشل میڈیا کا کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال کرناٹک میں دیکھنے کو ملی، جہاں باگل کوٹ پولیس نے سدھارو شری کانت نرالے نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔ شری کانت نرالے نے مسلم نام سے جعلی فیس بک پروفائل بنائی ہوئی تھی اور بی جے پی رکن اسمبلی ڈی ایس ارون کے رشتہ دار کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شری کانت نرالے نے سوشل میڈیا پر موجود کچھ لوگوں کی پروفائل سے تصویریں لے کر مشتاق علی کے نام سے پروفائل تیار کی، پھر اس نے نیوز رپورٹس اور سیاسی لیڈروں کے بیانات کو مد نظر رکھ کر فرقہ وارانہ طور پر حساس معاملوں میں لکھنا اور تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ بجرنگ دل کارکن ہرشا کے قتل کے بعد شری کانت نرالے نے یکے بعد دیگرے کئی پوسٹیں کی۔ اس نے سوشل میڈیا ہینڈل مشتاق علی کا استعمال کرتے ہوئے فرقہ وارانہ طور پر حساس کچھ تبصرے بھی کیے۔ شری کانت نرالے نے ایک پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ایک ہندو کارکن مرا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہم تمہاری بیوی اور بچوں کو ہدف بنائیں گے۔ اس تعلق سے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ مشتاق علی کے نام سے بنے ایک فیس بک پروفائل کے ذریعے ہندوؤں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی، جسے کرناٹک کے بی جے پی ایم ایل سی کو دھمکایا گیا۔ ہندوتو گروپ نے اس کی شکایت کی اور باگل کوٹ پولیس کو پتہ چلا کہ سدھارو شری کانت نرالے نے یہ جعلی اکاؤنٹ بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاموفوبک فیکٹری کس طرح کام کرتی ہے۔ ریپ کا مطلب ریپ خواہ شوہر ہی اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہ کرے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے جج ایم ناگا پرسنا نے ایک شخص کے خلاف اپنی بیوی کی طرف سے عائد کردہ ریپ کے الزامات کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا اور قانون سازوں کو خاموشی کی آوازوں پر کان دھرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرد ہے، ایک عمل ہے، ایک ریپ ہے، خواہ یہ کام مرد کی شکل میں شوہر ہی اپنی خاتون بیوی کے ساتھ کیوں نہ کرے۔ جسٹس ناگا پرسنا کا کہنا تھا کہ ایک شخص صرف اس لیے ریپ کے مقدمے سے بچ نہیں سکتا کیونکہ متاثرہ اس کی بیوی ہے۔ یہ
یہ مساوات کے حق کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قدامت پسند خیال ہے کہ شوہر اپنی عورتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے جسم، ذہن اور روح کے مالک ہوتے ہیں۔ اس رجعت پسند خیال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی سپریم کورٹ نے جمعے کو پی ایم کیئرس فنڈ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے عرضی گزار کے وکیل دیودت کامت سے کہا کہ وہ اس معاملے میں ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی عرضی دائر کر سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران دیودت کامت نے بینچ سے کہا کہ ہائی کورٹ نے عرضی میں اٹھائے گئے تمام مسائل پر غور نہیں کیا۔ بینچ نے کہا شاید آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تمام مسائل پر غور نہیں کیا گیا، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے بحث کی تھی یا نہیں، آپ اس معاملے میں نظر ثانی کی عرضی دائر کر سکتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں دائر کردہ عرضی میں لکھا گیا تھا کہ مختلف وزارتوں اور دیگر سرکاری ایجنسیوں سے بڑے پیمانے پر فنڈ ادھر سے ادھر کیے جا سکتے ہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے جمہوری طاقتیں بی جے پی کے خلاف مضبوط محاذ بنائیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یعنی مارکسوادی کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے بی جے پی کو الگ تھلگ کرنے اور شکست دینے کے لیے جمہوری طاقتوں کو سب سے مضبوط محاذ بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سی پی آئی ایم کی ریاست کی سطح کی میٹنگ میں کہا کہ بی جے پی ملک بھر میں حالات کو فرقہ وارانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ صرف کشمیری پنڈت ہی نہیں تھے جو وادی میں متاثر تھے، بلکہ مسلم، سکھ اور دیگر بھی دہشت ناک حالات کے شکار ہوئے تھے۔ سیتارام یچوری نے کہا کہ دی کشمیر فائلز نامی فلم کشمیر کے حالات کو خراب کرنے کے مقصد سے ریلیز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، سکھوں اور کشمیری پنڈتوں سمیت کسی بھی مذہب یا فرقے کے لوگ کشمیر میں یکساں طور سے متاثر ہوئے ہیں۔ فلم میں سابق گورنر کے کردار کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ ان کے کردار کو بھی ظاہر کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے کشمیر کو نقصان ہوا ہے، یہاں تک کہ ریاست میں لیڈروں پر بھی حملے ہوئے ہیں، ہر کوئی یکساں طور سے دہشت گردی سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے دفعہ 370 منسوخ کرنے کو چیلنج دینے والی عرضی پر سپریم کورٹ میں جلد سماعت کا مطالبہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1990 کے پنڈتوں کی رہائش سے متعلق سچائی کا انکشاف کرنے کے لیے ایک ستیہ اور صلح کمیشن تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ سیتارام یچوری نے کہا کہ ان کی پارٹی دی کشمیر فائلز فلم کو لے کر ایک کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ زمینی حقیقت کی جانچ کی جا سکے کہ وادی میں کسے نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ دیگر اہم پارٹیوں کے ساتھ مل کر وہ ہر طبقات کے لوگوں کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرے گی، کیونکہ مختلف طبقات کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیجریوال نے مودی سرکار کو ہٹلر سے تعبیر کیا، کہا کشمیری پنڈتوں کے نام پر کچھ لوگوں نے کروڑوں کما لیے۔ دہلی اسمبلی میں فلم دی کشمیر فائلز کو ٹیکس فری کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر فائلز کو ٹیکس فری بنانے کی مانگ کیوں کی جا رہی ہے، اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے دیکھ سکے۔ اس دوران کیجریوال نے بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ شراب پر شور نہیں مچاتے کیونکہ کشمیر فائلز آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کے نام پر کچھ لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ایک وزیر اعظم کو وویک اگنی ہوتری کے قدموں میں پناہ لینی پڑے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دوران کیجریوال نے بی جے پی لیڈروں سے فلم دی کشمیر فائلز کی تشہیر روکنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے مرکزی حکومت کا موازنہ ہٹلر سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہٹلر بھی اپنے چمچوں کو نوکریاں دیتا تھا لیکن دہلی والوں کو کچھ نہیں دیا۔ دہلی میں صرف کیجریوال نے کام کیا، مودی نے نہیں۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ انل جی یعنی انل بیجل نے بھی دہلی حکومت اور اس کے کام کی تعریف کی۔ دہلی کی جی ڈی پی میں 5 سال کے اندر 50% اضافہ ہوا ہے۔ دہلی کے سرکاری اسکولوں میں نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ دہلی کے اسپتال بھی بہتر ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید کام کرنا ہے۔ کانگریس کے مشن گجرات کو رفتار دینے کے لیے راہل سے ملنے پہنچے پرشانت کشور۔ انتخابی پالیسی ساز پرشانت کشور اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی ملاقات کی خبریں ہیں۔ اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پرشانت کشور اور راہل گاندھی نے اس سال کے آخر میں ہونے والے گجرات اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی مہم کو مضبوط بنانے کے لیے ملاقات کی ہے۔ انتخابات کے لیے پارٹیوں کے لیے حکمت عملی بنانے والے پرشانت کشور اور کانگریس کے درمیان گزشتہ سال ستمبر میں بات چیت ہوئی تھی، جس کے بعد ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اس کے بعد کانگریس نے اپنی انتخابی
انتخابی مہموں کو آگے بڑھانے کے لیے پرشانت کشور کے سابق معاون کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، جبکہ پرشانت کشور نے ممتا بینرجی کی انتخابی مہم میں ساتھ دیا تھا۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق دو ذرائع کا کہنا ہے کہ پرشانت کشور نے کانگریس کو صرف گجرات کے لیے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی ہے۔ فی الحال اس تجویز پر کانگریس کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم یہ واضح ہے کہ پرشانت کشور گجرات انتخابات کے لیے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب یوگی آدتیہ ناتھ نے لگاتار دوسری مرتبہ یو پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ انہیں لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کے دوران ریاستی گورنر آنندی بین پٹیل نے حلف دلوایا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے علاوہ ان کی سابقہ حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ رہے کیشو پرساد موریہ نے دوبارہ حلف لیا، جبکہ برجیش پاٹھک نے بھی نائب وزیر اعلیٰ کا حلف لیا۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما کو اس مرتبہ عہدہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔